دوستو آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے رمضان میں درود شریف کی برکتوں کے بارے میں۔ ہم جانیں گے کہ کیوں رمضان کی خاموش راتوں میں پڑھا جانے والا درود آسمانوں کے دروازے کھول دیتا ہے، کیوں ایک بگڑا ہوا دل صرف ایک سچے درود سے بدل جاتا ہے، اور کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجا گیا سلام ہماری تقدیر کا رخ موڑ سکتا ہے۔ ذرا تصور کریں ایک شخص جو گناہوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، آنکھوں میں ندامت ہے، دل میں خوف ہے کہ شاید یہ اس کی زندگی کا آخری رمضان ہو۔ ایسے میں اس کے لبوں پر آتا ہے ایک جملہ، اللہم صلی علی محمد، اور پھر اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ اگر یہ بات دل کو لگی تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ رمضان کی ہر یاد دلانے والی بات آپ تک پہنچے۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں قرآن کا ترجمہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، ہدایت اور حق و باطل میں فرق کرنے والی روشن دلیل بن کر۔ جب قرآن کا نزول اسی مہینے میں ہوا تو سوچئے کہ اس مہینے میں ذکر اور درود کی کیا شان ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے رب العالمین اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ذرا ٹھہر کر سوچئے، ہم ایک بار درود پڑھیں اور رب العالمین کی 10 رحمتیں ہماری طرف متوجہ ہو جائیں۔ ایک بزرگ کا واقعہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں جوانی میں بہت غافل تھا، نمازوں میں سستی، نگاہوں میں گناہ، زبان پر فضول باتیں۔ پھر ایک رمضان آیا، تراویح کی ایک رات تھی، امام صاحب نے خطبے میں کہا کہ اس مہینے میں کثرت سے درود پڑھو کیونکہ تمہارا درود بارگاہ رسالت میں پیش کیا جاتا ہے۔ یہ سن کر میرا دل کانپ گیا، میں نے سوچا کیا میرا نام بھی اس دربار میں لیا جا سکتا ہے جہاں فرشتے ادب سے کھڑے ہوتے ہیں۔ اس رات میں نے تہیہ کر لیا کہ ہر روز کم از کم 1000 بار درود پڑھوں گا۔ شروع میں زبان سے پڑھتا رہا، پھر آہستہ آہستہ دل شامل ہو گیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں کہتا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گناہگار ہوں، مگر آپ پر درود بھیج کر رب العالمین سے امید رکھتا ہوں کہ وہ مجھے معاف فرما دے گا۔ چند دن گزرے تو عجیب کیفیت پیدا ہوئی، جو گناہ پہلے آسان لگتے تھے وہ بوجھ بن گئے، جو فلمیں اور فضول مشغلے اچھے لگتے تھے وہ بے معنی ہو گئے، دل میں نماز کی محبت آ گئی، سحری میں آنکھ خود بخود کھلنے لگی۔ وہ کہتے ہیں، میں سمجھ گیا کہ یہ درود کی برکت ہے، کیونکہ حدیث کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجنے والا ہوگا۔ دوستو ذرا قیامت کا منظر سوچئے، سورج سروں پر ہوگا، پسینہ جسموں کو ڈبو رہا ہوگا، ہر شخص نفسی نفسی پکار رہا ہوگا۔ ایسے میں اگر کوئی سعادت مند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو تو اس کی کیا شان ہوگی، اور یہ قرب کس سے ملے گا؟ کثرت درود سے۔ رمضان میں ہر نیکی کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے، ایک فرض 70 فرضوں کے برابر اور ایک نفل فرض کے برابر۔ تو سوچئے، جب عام دنوں میں ایک درود پر 10 رحمتیں ملتی ہیں تو رمضان میں اس کی برکتیں کس قدر بڑھ جائیں گی، ہم گنتی نہیں کر سکتے۔ رب العالمین کی رحمت کی کوئی حد نہیں۔ ایک اور واقعہ سنیے، ایک شخص سخت بیمار تھا، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، رمضان کا مہینہ تھا، وہ بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے سے کہا، مجھے تسبیح دے دو، میں زیادہ کچھ نہیں کر سکتا، بس درود پڑھوں گا۔ وہ دن رات درود پڑھتا رہا، آنسو بہاتا رہا، کہتا تھا، یا رب میں خالی ہاتھ آیا ہوں، میرے پاس عمل نہیں، بس تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کا تحفہ ہے۔ چند دنوں بعد اس کی طبیعت سنبھلنے لگی، ڈاکٹر حیران تھے، مگر وہ جانتا تھا کہ یہ شفا درود کی برکت سے ہے، کیونکہ درود دعا بھی ہے اور وسیلہ بھی۔ دوستو ہمیں یہ بھی سوچنا ہے کہ کیا پتہ یہ ہمارا آخری رمضان ہو۔ کتنے لوگ پچھلے رمضان ہمارے ساتھ تھے، آج مٹی کے نیچے سو رہے ہیں، ان کی زبانیں خاموش ہیں، وہ ایک درود بھی نہیں پڑھ سکتے، اور ہم زندہ ہیں، سانس لے رہے ہیں، ہمارے لب ہل سکتے ہیں۔ تو کیا ہم اس نعمت کی قدر نہیں کریں گے؟ درود پڑھنا صرف الفاظ دہرانا نہیں، یہ محبت کا اعلان ہے۔
یہ وفاداری کا اقرار ہے۔ یہ اس ہستی سے تعلق جوڑنا ہے جن کے بارے میں قرآن کا مفہوم ہے کہ بے شک رب العالمین اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود اور سلام بھیجا کرو۔ جب رب العالمین خود درود بھیج رہا ہے تو ہم کیوں پیچھے رہیں؟ آج عہد کریں کہ اس رمضان کو درود والا رمضان بنائیں گے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سحری میں، افطاری سے پہلے، تراویح کے بعد، تنہائی میں آنسوؤں کے ساتھ۔ ہو سکتا ہے ایک سچا درود ہماری تقدیر بدل دے، ہو سکتا ہے ایک درود قبر کو روشن کر دے، ہو سکتا ہے ایک درود پل صراط پر آسانی کا سبب بن جائے۔ اپنے دل سے پوچھئے، کیا میں نے آج درود پڑھا؟ کیا میں نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محبت سے لیا؟ اگر نہیں تو ابھی پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ شاید یہی لمحہ قبولیت کا ہو۔ لائک کرو اگر دل بدلنے کا ارادہ ہوا، شیئر کرو اپنے کسی بھائی بہن کے ساتھ، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہمارا حوصلہ بڑھے اور ہم آپ کے ساتھ مزید اچھی کہانیاں لے کے آتے رہیں۔ اور ہاں، کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں۔ رمضان مبارک ہو۔ اللہ ہم سب کی نیکیاں قبول فرمائے، آمین۔